بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج کے درس حدیث میں ہم جو بات کریں گے وہ اس لحاظ سے کہ کیا کسی کو لعنت کرنا متعین طور پر لعنت ملامت کرنا یا لعنت کا الفاظ استعمال کرنا کیا جائز ہے، صحیح ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اس میں پہلی جو حدیث آتی ہے ابو زید ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت الرضوان کے یہ صحابی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ۔ اس حدیث میں کئی باتیں بیان کی گئیں اور حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی عمدن جھوٹی قسم کھائی تو ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا، یہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو قیامت والے دن اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اور آدمی پر اس کا نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جس کا وہ مالک نہ ہو، اور مومن کو لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو پہلی بات جو فرمائی گئی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی عمدن جھوٹی قسم کھانا، تو پھر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا جیسے حرام ہے، ناجائز ہے، اسی طرح کسی اور دین کی قسم کھانے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یوں کہے اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی ہو جاؤں، عیسائی ہو جاؤں، اور اگر اس نے عزم کے ساتھ اس دین کو جائز اور پسند کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے تو پھر وہ انہی جیسا ہو جائے گا، اس لیے کہ عزم کفر بھی کفر ہے، ارادہ کیا اس بات کا تو وہ ظاہر ہے کہ پھر یہ غلط بات ہے، تو اس سے پھر سختی سے منع کیا گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ خودکشی یہ بھی اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت دی ہے تو کیسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی اس نعمت کو تباہ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، تو لہذا اس کو کسی طور پہ بھی خودکشی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے عذاب بتا دیا کہ جس چیز سے بھی اس نے خودکشی کی ہے اسی کے ذریعے ہی سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کا وہ مالک نہ ہو اس کی نظر پوری کرنی نہیں ضروری نہیں ہوتی، کہ وہ اگر یہ کہے کہ میں یہ فلاں کا مکان جو ہے میں وہ وقف کر دوں گا، تمہارا ہے ہی نہیں تو کیسے وقف کر دو گے؟ فلاں کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ میں صدقہ کر دوں گا، تو یہ تمہارے نہیں ہے، تو تمہاری چیز ہونی چاہیے، جو اپنی ملکیت ہو اس کو پہ نظر کرے، اس پہ منت مانے تو وہ ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ مسلمانوں کو لعنت کرنے کی شدید حرمت بتائی گئی، اور کہا گیا کہ یہ اس کو اس طرح ہے جیسے قتل کرنا ہے، اس لیے کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ یہ انسان یہ دعا کرتا ہے ایک طرح سے کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، تو یہی چیز جو ہے پھر یہ کہنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، کہ صدیق یعنی راست باز شخص، سچا شخص، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعن طعن کرے، وہ اس قسم کی لعن طعن نہیں کرتا، کسی پر لعنتیں نہیں بھیجتا، کسی پہ اس طرح بد دعائیں نہیں کرتا، کسی کو اس طرح مطعون نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سچائی ہے، اس کی زبان پر وہ سچی بات کا علمبردار ہے، سچی بات کا عادی ہے، تو وہ پھر غلط بات نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسا صدیق شخص، سچائی والا، وہ کبھی بھی لعن طعن نہیں کرے گا، اور اس کو پھر آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا، اس کی ممانعت بھی کر دی، اور یہ بتایا کہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ آدمی اس طرح کی حرکت کرے۔ اسی طرح ہمیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن سفارشی ہوں گے نہ گواہ ہوں گے۔ تو اس طرح پھر جو بتا دیا کہ جو کثرت سے لعن طعن کرنے والے لوگ ہیں ان کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، کوئی کسی کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ کسی کی گواہ بنیں گے،
جبکہ قیامت والے دن مومن اپنے بھائیوں کی سفارش کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم ان کی سفارش کرو، تو اللہ کی اجازت سے وہ کر سکیں گے. لیکن ایسے لوگ جس طرح لعن طعن کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس کے مستحق نہیں ہوں گے. تو لہذا جو بھی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن وہ شاہد بھی بنے اور شفیع بھی بنے، تو اسے چاہیے کہ کوئی خلاف مروت اس میں وصف نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس طرح لعن طعن نہ کرے. اس سے توبہ کر لے، اس کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو پھر یہ مقام دیں گے. اور یہ بات بھی ہے کہ مومن اپنے مخالف کے لیے عذاب کی دعا کرنے میں جلدی نہیں کرتا، فوراً اس کو یہ کرنا ہے مر جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود صابر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. تو اسی لیے پھر اس قسم کی بات کرنا یہ جائز نہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اس پہ لعن طعن کرنی چاہیے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ ابو داؤد ترمذی کی روایت، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، کہ آپ نے فرمایا کہ تم آپس میں اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کی آگ کے لعن طعن مت کرو. یہ جو چیز بتا دی ہے، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی حرمت اس طرح کہنا کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی آگ میں جلے، اس قسم کی باتیں کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرح کی بات کہہ دینا اس لیے حرام کہا گیا ہے. تو اس طرح آگ کی بد دعا دینا ہے یا اللہ تعالیٰ کے غصے کی بد دعا دینا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ ایک مومن بھائی کے لیے اچھے بات کہنی چاہیے، اچھے کلمات استعمال کرنا چاہیے. کبھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کی جائے. اور پھر ایک اور حدیث جو آتی ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان اهلا لذلك والا رجعت الى قائلها. سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، اوپر چڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو وہ اس کے لیے زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. اب وہ دائیں بائیں جاتی ہے، جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو اس چیز کی طرف آتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی. تو وہ اگر لعنت کی مستحق ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کی عجیب حالت ہے کہ وہ آسمان کے دروازے بند، زمین کے دروازے بند. اب وہ پھر اگر جس کو کی گئی ہے وہ اگر مستحق ہے تو ٹھیک ہے، اس پر لگ جائے گی، نہیں ہے تو جس نے کی ہے پھر اس کی طرف لوٹ آتی ہے. اسی لیے پھر منع کیا گیا ہے، یہی اسی کی ممانعت کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں خود ہی آدمی جو ہے وہ اس کا مستحق بن جائے اور وہ لعنت جو ہے وہ اس کی طرف لوٹ آئے. تو لہذا پھر سختی سے منع کیا گیا. اور ہمیں ایک اور حدیث میں اس طرح ملتا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، تو ایک انصاری عورت اپنی اونٹنی پر سوار تھی، تو اس نے اونٹنی کے رویے سے تنگ آ کر اس نے اس پر لعنت کر دی. تو آپ نے جب سنا تو فرمایا کہ اس اونٹنی پر جو کچھ ہے وہ اتار لو اور اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ ملعون ہو چکی ہے. تو حضرت عمران بھی کہتے ہیں کہ گویا میں اب بھی اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے درمیان چل رہی ہے اور کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح جانوروں پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. وہ جانور ہے، معصوم جانور جس کا کوئی گناہ نہیں، جس کا کوئی نیکی نہیں، تو اس کو بھی اس طرح لعنت کرنا، اس سے تنگ آ کر غصے میں کہہ دینا، یہ غلط بات ہے. اسی لیے آپ نے کہا جس جانور کو یہ لعنت کر دی گئی اب اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، ملعون ہو چکا ہے، تو لہٰذا چھوڑو اس کو. چھوڑ دیا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں اسی طرح آتا ہے کہ ابو برزہ نضلہ ابن عبید الاسلمی بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی ایک اونٹنی پر سوار تھی، اس پر لوگوں کچھ سامان بھی تھا. اس نے اچانک نبی کے جو دیکھا جو دشوار راستے ہونے کی وجہ سے لوگوں پر پہاڑ تنگ ہو رہا تھا، اونٹنی رک گئی. اس نے اس کو چلانے کے لیے کہا ہل ہل، یعنی مطلب اس کو بار بار اس کو یہ الفاظ کہے. جب وہ نہیں چلی اس نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وہ اونٹنی ہمارے ساتھ نہ رہے جس پر لعنت ہو، اس پہ لعنت کی گئی ہے، وہ اب ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی، آپ نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ اب یہ ہے کس طرح متعین کیا ہے، لیکن اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے غیر متعین ہو تو کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہے جائز ہے کہ اہل معاصی پر، جس قسم کے گناہ گار لوگ ہیں اس پر غیر متعین ان کو لعنت بھیجی جا سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ سنو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فأذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ سود خور پر لعنت فرمائے، اور آپ نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کی حدود میں رد و بدل کرنے پر لعنت فرمائے، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس چور پر لعنت کرے جو انڈے کی چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، بس اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور آپ نے فرمایا اللہ رعل، ذکوان اور عصیہ قبیلوں پر لعنت فرمائے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور آپ نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورت پر لعنت کی جو مردوں سے مشابہت کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ حدیث، یہ جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، سب کچھ ملتے ہیں، تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے گناہ گار ہیں جسے متعین نہیں ہے، ان کا عمل متعین ہے، صرف وہ بتایا گیا کہ ایسے عمل کرنے والے گناہ گار اہل معاصی وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر لعنت کی جائے اور ان کو یہ الفاظ کہے جائیں، تو اسی لیے پھر تصویر بنانا اس کی بھی حرمت ہو گئی، زمین کی حدوں میں رد و بدل کرنا یہ بھی حرام، چوری کی حرمت ہے اس لیے کہ یہ بھی بربادی کا سامان کرتی ہے، اور والدین کی نافرمانی انہیں قولاً یا فعلاً ایذا پہنچانا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا حرام ہے، اور اسی طرح جن قبائل پہ جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں انہوں نے صحابہ کرام کو 70 قرہ صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، اسی لیے آپ ان پر یہ لعنت کرتے تھے۔ یہودیوں پر بھی لعنت کی اس لیے کہ انہیں اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت کا گاہ بنا لیا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طرح پھر اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قبرستان میں بھی نماز پڑھنا ہے، وہاں پہ جو عبادت کرنی ہے اس سے منع کیا گیا ہے، تو قبروں کی تعظیم، ان کی طرف ثواب کی قصد سے سفر کرنا، جانا درباروں میں اور مزاروں پہ، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دے دی گئی تاکہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل پاک صاف رہے، بالکل صحیح رہے، اور وہ کسی قسم کی کوئی بھی غلط چیز جو ہے اس کے عقیدے میں شامل نہ ہو۔ تو یہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ اس طرح کی لعن طعن کرنا جو متعین کے لیے ہو وہ منع ہے، اس کو منع کر دیا گیا جیسے ہم نے پڑھا۔ جو غیر متعین ہے اور وہ اس کا مستحق ہے اس کے اپنے اس عمل کی بنا پہ، اپنے گناہ کی بنا پر، تو وہ اس کو لعنت کی جا سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا جاتا ہے، اور یہی لعنت کا مفہوم ہے جیسے میں نے عرض کیا۔ تو اس طرح پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم بات کہتے ہیں اس میں کہیں غصے میں کہیں، کہیں بغیر غصے کے کہیں، جب بھی ہوں جیسے بھی ہوں، تو ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے، ہم خود جو ہے اس کے شکار ہو جائیں، تو یہ چیز جو ہے وہ پھر ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔